السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ اس سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند صفات کا تذکرہ ہوا۔ آج کے درس میں ہم یہ رکھیں گے کہ اصحاب رسول کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لعن طعن گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہ آسمان اور زمین جب سے وجود میں آیا ہے اور جب تک اس کا وجود رہے گا، انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ کوئی جماعت آئی ہے اس دنیا میں تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان سے افضل، ان سے بہتر نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہوا ہے۔ چنانچہ اصحاب رسول سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، ان کے اچھائیاں بیان کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر میں کہا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ایمان والوں کی جو کیفیت ہے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے، یہ صحابہ جو ہیں ہم تک اسلام اور دین پہنچنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اگر یہ غلط ہو گئے، ان پر لعن طعن کیا گیا تو گویا ہم اپنے ایمان اور اسلام پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج دیکھا جاتا ہے بہت سے واعظین، بہت سے خطبہ حضرات، بہت سے مقررین اپنے خطبوں میں، اپنے تقریر میں، اپنے وعظ نصیحت میں کسی صحابہ کا اگر کسی صحابی سے کچھ اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، اس کو اس انداز میں مرچ مسالہ لگا کے پیش کرتے ہیں کہ سامعین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور دوسرے صحابہ سے، دوسرے جماعت سے ان کے دل میں بغض، حسد اور غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنا ناجائز اور حرام ہے، واعظین کے لیے بھی، مقررین کے لیے بھی۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلاف کو، لڑائی کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے لگتے ہیں، کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد ہو جاتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنے لگتے۔
ایسے تقاریر، ایسے وعد نصیحت میں ایسی چیزیں بیان کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائے، ان کے لیے یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوگا، جس کا ایمان ناقص ہوگا، وہی صحابہ میں سے کسی کو لعن طعن کرے گا یا برا کرے گا، کہے گا، یا کہ ان کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دعوا لی من اصحابی لا تسبوا، اے لوگوں میرے خاطر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میرے خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کو گالی گلوچ نہ کرو۔ دوسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فاسکنوا، جب تم لوگ سنو کہ کسی مجلس میں لوگ صحابہ اکرام کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی غلط انداز میں، کوئی کسی کی غلطی نکال رہا ہے، کوئی کسی کے اندر کمی نکال رہا ہے، فَأَمْسِكُوا، اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ، تم کچھ مت بولو، خاموشی اختیار کر لو۔ کتنی سختی سے، کہیں جانے انجانے میں، لاشعوری میں صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی حسد نہ آ جائے یا کہ ہمارے زبان سے کچھ الفاظ نکل نہ جائیں۔ کتنی سختی سے آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے طرف سے دفاع کیا جائے۔ جب ہم سنیں کوئی شخص صحابہ کے اندر کمی نکال رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نبی پر ایمان لانے، نبی سے محبت کرنے کی علامت میں سے ایک علامت ہے، نبی کے صحابہ سے دفاع کیا جائے۔ چنانچہ عہد عباسی دور تھا، خلیفہ اس وقت ہارون رشید تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، مجلس جمی ہوئی تھی، مختلف مسائل پہ باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک وقت آیا کہ ایک مسئلہ چھڑ گیا، کچھ لوگ اس مسئلے کی تائید میں ہو گئے، کچھ لوگ اس مسئلے کے مخالفت میں ہو گئے۔ تو ایک شخص نے اپنے بات کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کہا۔ اب دوسرے گروہ کے لوگ جو تھے، اس میں سے ایک شخص نے زوردار انداز میں اس حدیث کی مخالفت کی، اور کہتے کہتے اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ جھوٹی بات کی نسبت نبی کی طرف کر دیتے تھے، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ وہاں اس مجلس میں مشہور قاضی عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا جس نے صحابی رسول میں نقص نکالا کہ جھوٹی بات کی نسبت نبی کی طرف کر کے بیان کر دیتے تھے کہ حدیث ہے، اس بات کی تائید میں ہارون رشید بھی منڈی ہلا رہا ہے اور موافقت کر رہا ہے۔ ان کو بہت برا لگا لیکن برداشت نہ ہو سکا، اور کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حدیث ایک دم صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سچے ہیں۔ جب عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہا تو جو مخالف تھے ان کو برا لگا، اور اس میں دیکھا بادشاہ کا بھی چہرہ بدل رہا ہے، غصہ آ رہا ہے۔ انہوں سوچے اب میں ٹھہروں گا تو کچھ سزا وغیرہ نہ دی جائے، نکل گئے۔ اپنے گھر میں پہنچے، ابھی بیٹھ رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا
میں ہارون رشید بادشاہ کی جانب سے قاصد بن کر آیا ہوں، پولیس ہوں۔ دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا کفن پہن لو، قتل ہونے کے لیے تیار ہو کر چلو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیرے نبی کی صحابی کی مخالفت ہو رہی تھی، جھٹلایا جا رہا تھا، میں نے ان کی موافقت کی ہے، آج اس مصیبت سے تو ہمیں بچا لے۔ گئے عمر بن حبیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گیا، بادشاہ ہارون رشید آستین چڑھا کے بیٹھا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر، اور سامنے چمڑا بچھا دیا قتل کرنے کے لیے۔ جب پہنچے، علیہ سلیک ہوئی، تو ہارون رشید نے کہا، اے قاضی، تم نے جس جرأت سے میرے سامنے میری مخالفت کی ہے، آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی اس انداز میں میری مخالفت کرے۔ کہا، اے امیر المؤمنین، ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی، لیکن سنیے، نبی کے صحابی کے شان میں جب گستاخی ہو رہی تھی، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کیا جا رہا تھا، تو اب سوچو اگر صحابی رسول جھوٹے ہوئے تو یہ نماز بھی باطل، یہ روزہ بھی باطل، یہ حج بھی بیکار، یہ زکوٰۃ کے مسائل بھی بیکار، یہ نکاح کے مسائل بھی بیکار، یہ طلاق کے مسائل بھی بیکار، پوری شریعت باطل ہو جاتی ہے۔ جب یہ الفاظ سنے عمر بن حبیب رحمت اللہ علیہ قاضی سے، ہارون رشید تو اپنے سر کو جھکا لیا، غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور کہا، احییتنی یا عمر بن حبیب احیاک اللہ، اے عمر بن حبیب تم نے مجھے زندگی بخش دی، اللہ تم کو لمبی عمر دے۔ گویا اگر ہم بھی آج ہماری اصلاح نہیں کرتے تو ہم بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جاتے، گویا موت کے برابر ہے کسی صحابی کے بارے میں جھوٹ کی نسبت کرنا۔ تم نے ہم کو لمبی زندگی دی، اللہ زندگی بخش دی، اللہ تمہاری عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں لعن سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، مغفرت کی دعا، اور کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو روکنے کی کوشش، اصلاح کرنے کی کوشش۔ ایک حدیث لمبی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کیا بخاری شریف کے اندر، راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کپڑے کو اٹھا رکھا، یہاں تک کہ گھٹنے ننگے تھے، دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کی نظر پڑی ابو بکر پر، کہا تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک بات پر ہمارے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، بات سخت ہو گئی، میں نے کچھ ان کے سخت سست الفاظ گن دیے، کہہ دیے، لیکن بعد میں نے محسوس کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہنا تھا، مجھے نہیں کہنا تھا ان کے بارے میں۔ مجھے ندامت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شرمندہ ہوا اور کہا، اے عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اللہ کے نبی اب عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار کہا، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہیں مجلس کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان کو شرمندگی ہوئی، وہ وہاں سے نکلے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، آواز دی، معلوم ہوا یہاں نہیں ہے،
اب وہاں سے نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، غصے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا، ڈر کے وجہ سے کہیں غلطی میری ہے، میری غلطی کی وجہ سے میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی غصے میں نہ آئیں۔ دو زانوں بیٹھ گئے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ کے نبی میری غلطی ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی میری غلطی ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھ گئے سلام کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور تم لوگوں نے کہا مجھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اس وقت تنے تنہا اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سچے ہیں، اور اپنے جان سے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اے لوگو کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے ستانا چھوڑو گے؟ نہیں، دو بار یہ الفاظ آپ نے کہے تو سوچو۔ وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، وہ خاموشی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی غلطی کی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف دینا چھوڑو گے نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے سارے صحابہ کے بارے میں اپنی امت کے لوگوں کو کہا، اے لوگو میرے خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کو گالی گلوچ لعن طعن تکلیف نہ دو۔ ایک حدیث ہے وہ جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لا یبلغنی احد من اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہے، یعنی کوئی شکایت نہ کہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے، نبی اپنے سامنے بیان کرنے سے منع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں گھر سے نکل کے ان کے پاس جاؤں، ان سے ملاقات کروں تو سارے صحابہ کا دل، سارے صحابہ کے لیے میرا دل ایک دم صاف ہو، محبت ہو ان کے لیے۔ سوچو تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو واعظین، جو خطباء، جو علماء، جو مقررین اس طریقے سے تقریر کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں کسی صحابی کی نفرت، بغض، حسد پیدا ہو جائے، بولیے وہ کتنے گنہگار ہو رہے ہیں، کتنا گناہ ان کے اوپر لازم آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں امروا ان یستغفروا، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کریں، فسبوہم، لیکن ہم نے ان پر لعنتان کرنا شروع کر دیا، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کچھ لوگوں نے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں صحابہ، عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کہتے ہیں۔ کیا پیاری بات عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ اکرام کے وفات پا جانے کے بعد ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب زندہ تھے نیکیاں کرتے تھے، اللہ ثواب دیتا تھا، لیکن اب وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے اعمال کا سلسلہ بھی، اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جاری رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جب صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ ان کے نیکیاں بڑھاتا رہتا، ان کو اجر ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ شان میں برے الفاظ بولنے سے اپنے زبان کی حفاظت کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کی اچھائیاں اور بھلائیاں بیان کرتے رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ جیسے ایمان ہمارے اندر پیدا کر دے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے شان میں گستاخی کے الفاظ نکالنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کی حفاظت کرے، اور جو آج وبا اور بیماریوں کا سلسلہ دنیا میں عام ہے، اللہ اس وبا سے ہم تمام لوگوں کو نجات دے دے، اور اس وبا اور بیماری سے جو یا دوسری بیماریوں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، صحت، تندرستی، ایمان، تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔